Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are good and you are in a good state of iman and taqwa. So without wasting time ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیرس کی چمک دمک سے دور فرانسیسی دیہات میں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے فرانس کے ایک دلکش گاؤں کی طرف، جہاں وقت تھم سا جاتا ہے اور ہر لمحہ قدرت، ثقافت اور محبت سے لبریز ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہاں لوگ کیسے جیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، شادیاں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی کیسی ہوتی ہے. تو آئیں چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو نہ صرف معلوماتی ہوگا بلکہ دل کو بھی چھو جائے گا انشاءاللہ. فرانس کے ہزاروں گاؤں ہیں اور ہر ایک گاؤں اپنا منفرد رنگ، ثقافت اور انداز زندگی رکھتا ہے. آج ہم بات کریں گے جنوبی فرانس کے علاقے پروونس جیسے گاؤں کی، جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور پرانی پتھریلی گلیوں کی وجہ سے مشہور ہیں. یہاں نہ ٹریفک ہے نہ شور، بس نیلا آسمان، سرسبز کھیت اور پرسکون فضا. فرانس کے گاؤں میں گھر عموماً پتھروں سے بنے ہوتے ہیں جن کی چھتیں سرخ ٹائل سے ڈھکی ہوتی ہیں. گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے باغیچے ہوتے ہیں جن میں لوگ خود سبزیاں، پھل اور خوشبودار پودے اگاتے ہیں. ان گھروں میں جدید ٹیکنالوجی کم اور قدرت سے قربت زیادہ ہوتی ہے. اب جدید ٹیکنالوجی میں کیا کیا آ جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں؟ تو سب سے پہلے یہ آتا ہے موبائل. یس، ایسے ہی ہے نا. آج کے دور میں اگر کسی سے 5 منٹ کے لیے بھی موبائل فون لے لیا جائے تو لگتا ہے جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئی ہیں، آنکھیں بار بار جیب میں ہاتھ مارتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے اور دماغ بس یہی سوچتا ہے کہ کوئی انسٹاگرام پہ میسج تو نہیں آیا، کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ماں پانی نہ دے، کھانا نہ دے، پر موبائل لازماً چاہیے. لگتا ہے جیسے موبائل نہ ہوا آکسیجن کا سلنڈر ہو گیا. اور اگر موبائل چارجنگ پر لگا ہو تو انسان اسے ایسے گھور کے دیکھتا ہے جیسے ICU میں کوئی اپنا داخل ہوا ہو. یہ 5 منٹ کی جدائی گویا قیامت بن جاتی ہے. اور پھر جب موبائل واپس ملتا ہے تو چہرے پر وہی سکون ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں چائے کی پہلی چسکی پر آیا کرتا تھا. تو موبائل کی ایڈکشن کو کم کرنا چاہیے. آپ کے لیے ایک میسج بھی ہے. پھر پتہ نہیں یہاں پہ لوگ کیسے ٹیکنالوجی کے بغیر رہ لیتے ہوں گے. خیر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. چلیں ڈاکومنٹری کی طرف واپس آتے ہیں. فرانس کے گاؤں کی رہائش جو ہے وہ سادگی اور آئی تھنک سو کچھ اس طرح کی ڈشز ہوتی ہیں کہ جو چکن وغیرہ ہوتے ہیں نا، مرغیاں، وہ وائن میں پکائی ہوتی ہیں. وہاں پہ امیر لوگ اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. اور رات میں جو ہے وہ ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے جس میں مطلب پنیر ہوتا ہے اور وائن وغیرہ. استغفر اللہ، ہم لوگ وائن کو جو ہے نو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کھانے کو صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ خوشی اور تہذیب کا حصہ سمجھتے ہیں. اور فرانس کے دیہی علاقوں میں شادیاں ایک تہوار جیسی ہوتی ہیں. شادی کا دن گاؤں کے چرچ میں رسمی تقریب سے شروع ہوتا ہے. دلہن جو ہے عموماً سفید لباس پہنتی ہے اور دلہا سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ہوتا ہے. شادی کے بعد سب لوگ کسی کھلے باغ یا فارم ہاؤس میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں کھانے، موسیقی، رقص اور ہنسی مذاق کا ماحول ہوتا ہے. روایتی رقص یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور وہ اکثر شادیوں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے اتحاد کی علامت ہے. اور یہ شادیاں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، دکھاوا اور زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ، آئی تھنک سو، ٹھیک ہے. فرانس کے جو دیہی علاقے نا، لوگ عام طور پر بہت زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں. یہاں پہ سادہ ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں اور فطرت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر شام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. یہ لوگ آرام دہ زندگی جیتے ہیں اور کسی بھی طرح کی جلد بازی یا بھاگ دوڑ سے دور ہی رہتے ہیں. اور فرانس کے گاؤں میں لوگ فطرت کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں. ہر موسم کے بدلتے رنگوں کو محسوس کرتے ہیں، درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور کھیتوں میں محنت کرتے ہیں. یہاں کی زندگی نہایت سست ہے مگر بامعنی ہے. تو یہ تھی ایک جھلک فرانس کے دیہی حسن کی، جہاں سادگی، محبت، ثقافت اور فطرت آپس میں گھل مل گئی ہیں. ایسے گاؤں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ چیزوں میں نہیں ہے بلکہ تعلقات میں ہے، سکون اور سچائی میں ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس ملک کی گاؤں کی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.